انسان کو طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے، انسان مضبوط کیسے ہوتا ہے، اس حوالے سے جسمانی طاقت جو ہے تو کاؤنٹ نہیں کرتی، یہ مسلز کاؤنٹ نہیں کرتے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کہ دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ اس کو آگے بڑھاتے ہیں جناب، مختلف جو بڑے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ان میں یہاں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں رستم زمان کا جو ٹائٹل ہوتا تھا وہ ورلڈ چیمپئن کو ہوتا تھا، وہ انوینسیبل ہوتا تھا، اس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا۔ اور رستم زمان گاما پہلوان نام آپ نے سنا ہوگا، پری پارٹیشن کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے جناب علی کہ یہاں پہ ہمارے پہلوان اور ایک جو ہے اکھاڑا اور وہ کشتیاں جو ہوتی تھی اس کا ایک رواج تھا، اور ان کو جو ٹائٹل ملتا تھا دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ ان کی کشتیاں ہوتی تھیں اور وہ ان کو پچھاڑ دیتے تھے، تو اس کے بعد ان کو جو ہے رستم زمان یعنی ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملتا تھا۔ گاما پہلوان جو ہے ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، آخرکار انہوں نے خود ہی ریٹائرمنٹ لے لی۔ ریٹائرمنٹ لینے کے بعد ایسے ہی ہوا جناب، عام زندگی گزار رہے تھے، وہ کسی پھل فروش کے پاس گیا، سبزی یا پھل وہ خریدنے کے لیے گیا، تو کسی بات پہ تھوڑی تو میں ہو گئی، اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں یہ چیز دو، بہرحال بات بگڑ گئی، اور وہ پھل فروش جو تھا اس نے وہ باٹ جو ہوتا ہے جس سے وہ پھل تولتے ہیں وہ اٹھا کے اس کو مار دیا۔ گاما پہلوان جو تھے ان کا جو ہے تو سر پھٹ گیا، ان کے پاس لنگی ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی، انہوں نے اپنے سر کو باندھا اور چپ کر کے چلے گئے۔ جب گھر گئے جناب، علاج ہوا، پٹی لگی، جو بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے رشتہ دار جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک لات مار کے وہیں پہ اس کو ڈھیر کر دیتے۔ تو رستم زمان گاما پہلوان نے کہا کہ مجھے میری طاقت نے نہیں، میری برداشت نے جو ہے تو رستم کا اور ورلڈ چیمپئن کا خطاب دیا۔ جناب آپ نے دیکھا کتنی وزڈم کی بات ہے، جب انسان برداشت کرتا ہے تو برداشت کی طاقت جو ہے اسے ورلڈ چیمپئن بناتی ہے، رستم بناتی ہے، طاقتور بناتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ظہیر الدین بابر کی طرف۔ اس کی برداشت کے قصے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ظہیر الدین بابر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 2.5 فتوحات حاصل کی ہیں۔ 2.5 فتوحات کون سی فتوحات؟ جناب وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ جو ہے اژدہا کے ساتھ مقابلہ کیا، یا اس نے مجھ پہ اٹیک کیا، تو رات یہ قصہ شروع ہوا ایک جنگل کے اندر، اور صبح تک میں نے جو ہے تو مطلب اس کو مار دیا، پچھاڑ دیا، وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بہرحال میں نے بڑے صبر سے، برداشت سے کام لیا، وہ میرے گرد لپٹ گیا تھا، میں نے صبح جو ہے تو اس کو ختم کیا، میں نے اس کو برداشت کیا، میں نے اس کے گلے کو دبا کے اس کو ختم کیا۔ یہ میری پہلی جو ہے تو فتح تھی۔ دوسری فتح وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے خارش لگ گئی، اور ایسی خارش لگ گئی کہ مجھے ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، اس وقت جو حکیم ہوتے تھے، کہا کہ آپ نے کپڑا نہیں پہننا، اگر کپڑا پہنو گے تو تمہارا جو ہے سارے کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور وہ یہ یہاں کی بات نہیں تھی بر صغیر کی، وہ فرغانہ کی بات تھی، جہاں پہ یہ جو ہے تو سینٹرل ایشیا میں پہلے بادشاہ تھے۔ تو جناب اس جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے مخالفینوں نے جب سنا، جب میرے جو اپوننٹس تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور اس وقت مجھے جو ہے تو زج کرنے کے لیے میرے پاس آئے، اور ان کو پتہ تھا کہ میں جس وقت جواب نہیں دوں گا، میں جب نہیں ملوں گا تو وہ کہیں گے وہ بھاگ گیا۔ تو کہتا ہے میں نے بڑے تمطراق کے ساتھ شاہی لباس پہنا، اور میں ان کے ساتھ آیا، اور کئی گھنٹے تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ یہ میری زندگی کی دوسری فتح ہے۔ اور تیسری یا آدھی فتح جو ہے وہ کہتا ہے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنا جو ہے تو یہ میری تیسری فتح ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ظہیر الدین بابر نے کس طرح سے برداشت کیا، اور کس طرح سے دنیا کو فتح کیا، اور کس طرح سے کامیابیاں حاصل کی۔ نیلسن منڈیلا بہت بڑے لیڈر، ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے رہنما، عوام ان سے دل و جان سے پیار کرتے تھے، اور 27 سال کی قید و بند انہوں نے کاٹی۔ قید و بند کی صحبتوں کے بعد جب وہ باہر آئے، عوامی عہدے تک پہنچے، صدر بن گئے، اور لوگ ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بازار میں گھوم پھر رہے تھے، تو ایک ریسٹورانٹ والوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کچھ کھائیں پییں، ہمارے ساتھ جو ہے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیں۔ بہرحال وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ان کے دوست یا ان کے مصائب جو تھے ساتھ تھے، اور جناب عالی ایسے ہوا کہ ایک بندہ سامنے والی میز پہ بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں چرا رہا تھا، منہ چھپا رہا تھا۔ نیلسن خود گئے اور اس کو لے کے واپس آئے اور اپنے ساتھ بٹھایا، اور ان کے ساتھ جو کچھ تھا کھانے پینے کا وہ اس کو جو ہے تو اس کو کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جب اس نے کھا پی لیا خوب، وہ جو ہے تو مطلب کہ رج گیا، اسے کہا میں اجازت چاہتا ہوں، اس کو انہوں نے اجازت دے دی۔ نیلسن کے جو دوست تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون تھا، اور آپ خود اس کے پیچھے گئے ہیں،
اور اس کو لے کے آئے ہیں۔ تو نیلسن نے جواب دیا، جناب جب میں جیل میں تھا تو مجھے پیاس لگتی تھی، یہ میرے اوپر تشدد کرتا تھا، میں پانی جب مانگتا تھا تو یہ مجھے کہتا تھا کہ یہ لو پانی، اور میرے سر کے اوپر پیشاب کر دیتا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا۔ تو اس نے اس طرح سے سارے جتنا بھی میں نے عرصہ گزارا تو اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، یہ میرے سر کے اوپر پیشاب کرتا تھا۔ تو جناب یہ دیکھیں کہ نیلسن منڈیلا نے اوپن ہارٹڈلی اس کو معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ جو ہے نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنے ساتھ ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے اس کو کھانا کھلایا، چائے پلائی۔ تو اس طرح سے جب بندہ فراغ دلی سے کام کرتا ہے تو اس طرح سے جناب علی وہ امر ہو جاتا ہے، ابدالآباد تک لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ دوستو ماؤ زیدونگ کو کون نہیں جانتا؟ چائنا کے جو ہے بانی کہہ لیں، عوامی لیڈر کہہ لیں، ان کی برداشت کا قصہ سنیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ دریائے شنگھائی کے اندر جو ہے -27 تک درجہ ہوتا تھا، اس میں نہاتے تھے، اور نہانے کے بعد وہ جو ہے کہتے تھے میں نے اپنی برداشت کا ٹیسٹ لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو کس حد تک جو ہے اپنے اوپر بوجھ ڈال سکتا ہوں۔ ٹھنڈے پانی میں ارلی ان دا مارننگ برف جیسا پانی جو ہے مائنس ٹیمپریچر میں جو ہے تو نہاتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں اپنی برداشت کا ٹیسٹ کرتا ہوں۔ جناب اس طرح سے آپ آگے اگر دیکھیں تو وہ پھر اکثر و بیشتر ایسے ہوتا تھا کہ وہ پسند کرتے تھے کہ ان کو لطیفے سنائے جائے۔ جب ان کو لطیفے سنائے جاتے تھے تو وہ جناب عالی چاہے انگلش میں یا کسی دوسری زبان میں لطیفے سنتے تھے تو ہنستے نہیں تھے، ان کا ترجمہ کر کے جب چائنیز میں سنایا جاتا تھا تب وہ ہنستے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنی برداشت شو کرتے تھے کہ میں نے اگر سننا ہے لطیفہ، میں نے انجوائے کرنا ہے تو میں نے اپنی مادری زبان میں انجوائے کرنا ہے۔ تو دوستو میں نے آپ کے سامنے رکھا 4 لیڈروں کی جو ہے تو برداشت کے قصے آپ کے سامنے رکھے کہ جب ہم نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس وقت جو ہے ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیب ابی طالب نے انہوں نے کتنا وقت گزارا، اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے طائف کے میدانوں میں جب ان کے ساتھ پتھروں کا سلوک کیا گیا، آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے، لہو سے بھر گئے۔ جناب آپ علیہ السلام نے جو ہے تو برداشت کیا، پھر 2 جہانوں کے سردار بن گئے۔ تو اگر آج ہم ان کی سنت پہ عمل کریں اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے برداشت کر کے مقام حاصل کیا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج آپ اور میں بھی مقام حاصل کر لیں۔ تو مقام حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں قائم رہنے کے لیے، ابدالآباد تک قائم رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے برداشت کرنا ہے۔